والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب مرکزی جامع مسجد کھجور والی کے پر نور پر کیف ماحول میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے نورانی اجتماع میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ شعبان المعظم وہ عظیم المرتبت مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں شعبان المعظم وہ واحد مہینہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام اور مہینوں کی نسبت زیادہ تعداد میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان الکریم کے مہینے کے علاوہ سال کے 11 مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی کیفیت شعبان المعظم میں بالکل جدا گانا تھی کہ اس مہینے میں آپ دوسرے مہینوں کی نسبت روزے زیادہ تعداد میں رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے کے بعد وہ عظیم المرتبت مہینہ جسے ماہ رمضان المبارک کے نام سے ہم یاد رکھتے ہیں، یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس کے دن کے اوقات میں اللہ کریم نے روزہ رکھنا فرض کیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔ صوم عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور صوم کی جمع ہے صیام، روزے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر
اللہ کی بارگاہ میں نوافل کی ادائیگی کرنے کو، نفلی عبادت کرنے کو قیام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ رمضان المبارک وہ بعظمت مہینہ ہے جس کے دن کے اوقات میں صیام ہیں اور رات کے تنہائیوں میں اور اندھیروں میں قیام ہے۔ صیام اور قیام، قیام اللیل، اس سے نماز تراویح مراد لی گئی کہ دن کے اوقات میں اہل ایمان روزہ رکھیں اور رات کے اوقات میں نماز تراویح ادا کریں۔ جس طرح ہر مہینے میں اللہ کریم نے کوئی نہ کوئی برکت رکھی ہے، رمضان المبارک کی برکتوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا۔ اس مہینے کی خاص فضیلت یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ ایک فضیلت رمضان شریف کی نزول قرآن ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا۔ دوسری فضیلت یہ ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، زندگی میں جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو اہل ایمان اس پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ دو فضیلتیں رمضان شریف کے مہینے کی قرآن مجید سے میں نے عرض کی، اور اس مہینے کی ایک اور فضیلت جسے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ قدر کی ایک آیت میں اس رات کی ایک اور اہمیت اور خصوصیت کا ذکر کیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کریم نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ رمضان شریف کی ہی کوئی خاص رات ہے، کیونکہ آیت کریمہ بتا رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے رمضان المبارک کی یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ شب قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی اس رات کے متعلق فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کی فضیلت ہے اور برکت ہے۔ اور اسی رمضان شریف اور تراویح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور حصول ثواب کے لیے اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے دن کے اوقات میں روزے رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور رات کی جو ہم تراویح پڑھتے ہیں قیام، اس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس سے پہلے اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صیام اور قیام رمضان شریف کی خاص عبادت ہے، اور پھر اس میں اللہ کریم نے پورے مہینے میں
اتنی برکتیں رکھی ہیں رمضان المبارک میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس ایک مہینے میں اللہ کریم نے کتنی برکتیں رکھی ہیں، تو لوگ تمنا کریں، خواہش کریں، آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ اتنی برکتیں رمضان الکریم میں اللہ کریم نے رکھی ہیں۔ اور پھر درجات کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان شریف میں ایک فرض نیکی ادا کی تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمایا۔ جس طرح اس مہینے میں برکتیں ہیں، ان کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ ہر نیک عبادت کا اجر جو ہے اور ثواب جو ہے، وہ درجہ جو ہے باقی مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام جس نے ایک نفلی نیکی کی تو نفلی نیکی کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ نفلی نیکی کریں گے رمضان الکریم کے مہینے میں تو آپ کو پورے فرض کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مہینہ از اول تا آخر سارا مہینہ ہی خیر اور برکت کا مہینہ ہے۔ پورے مہینے میں نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، اور اسے عارف لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے پورا رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور پھر اس مہینے میں سحری اور افطاری، یہ دو اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ہیں جو روزے دار کے لیے خاص ہیں۔ پورا سال انسان طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، طرح طرح کے ناشتے کرتا ہے، یہ دوپہر کا کھانا، یہ شام کا کھانا، مگر وہ وقت جو گہری نیند کا وقت ہے، جسے وقت سحر کہتے ہیں، اس وقت مسلمان کے گھر میں رونق ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ وقت جو ہے اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ عربی کے اندر کہتے ہیں الصبح نور، الصبح نور، صبح صادق جو ہے یہ نورانیت کا وقت ہے، یہ روحانیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کا درجہ دوسرے اوقات میں عبادت کرنے سے بالکل جداگانہ اور منفرد ہے۔ اسی طرح سال بھر کھانے کھانے، طرح طرح کی دعوتیں اڑانے میں وہ کیف، وہ لذت، وہ سرور انسان کو میسر نہیں آتا جو لطف اور جو سرور سحری میں اللہ کریم نے رکھا ہے اور جو افطاری میں رکھا ہے۔ یہ دونوں اوقات ہی بڑی برکت والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری ضرور کیا کرو، سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو۔ فإن فی السحور برکتن، کہ رب ذوالجلال نے سحری کے وقت میں بھی برکت رکھی ہے اور سحری کے کھانے میں بھی اللہ کریم نے برکت رکھی ہے۔ عمومی طور پر ہم ان دونوں اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں وقت بڑے قیمتی ہیں، سحری کا وقت اور افطاری کا وقت۔ افطاری کا سامان لگاتے ہوئے، جمع کرتے ہوئے یہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا گراں مایہ ہے کہ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مستجاب عند فطرہ، کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر روزے دار کے لیے
افطاری کا وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا گراں قدر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ کریم نے دو خوشیاں رکھی ہیں، دو راحتیں رکھی ہیں روزے دار کے لیے۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک راحت، ایک فرحت اس کو افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری راحت اور فرحت اس وقت حاصل ہوگی جب جنت میں روزے دار کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ روزے دار کے لیے خاص ہے۔ بلکہ روزے دار، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت پر جنت کا وعدہ ہے، ہر عبادت پر، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی خود اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ شہداء کو بھی حدیث شریف میں ہے کہ شہید ہونے والوں کو بھی جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ بوقت شہادت خون کا پہلا قطرہ شہید کا جب زمین پر گرتا ہے تو عین اسی لمحے اللہ کریم اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ شہید جنت میں جائے گا تو اس کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن روزے دار ہے بغیر حجاب کے جنت میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ کریم نے روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان، ریان کا معنی ہے تر و تازگی، شگفتگی، شادابی، تر و تازگی۔ یہ وہ دروازہ ہے، حضور نے فرمایا اس میں سے داخل ہوں گے تو صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس میں سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا جنت میں۔ تو روزے داروں کے لیے بہت سے انعامات میں سے سحری اور افطاری 2 بڑے انعامات ہیں۔ ان اوقات میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور جو افطاری کے وقت میں راحت اور فرحت ملتی ہے اس کا اظہار اس حدیث کی شرح میں محدثین نے بتایا کہ سال بھر طرح طرح کے قیمتی سے قیمتی کھانے میں وہ سرور، وہ لذت حاصل نہیں ہوتی جو افطاری کے وقت پہلا لقمہ کھجور کا ایک دانہ اٹھا کر جب آپ کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کھجور کھانے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنی لذت، اتنی راحت اور فرحت حاصل ہوتی ہے کہ سال بھر طرح طرح کے کھانے کھانے میں وہ کیف نہیں ملتا، وہ لذت نہیں ملتی جو اللہ کریم نے سحری کے پہلے لقمے میں اور افطاری کے پہلے لقمے میں رکھی۔ یہ باعظمت مہینہ ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں حدیث پاک سنا چکا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اللہ کے اس مہینے رمضان کے لیے تیاری کرو۔ یہ رمضان المبارک کی عبادتوں کے لیے، رمضان شریف کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ایک مہینہ شعبان المعظم یہ تیاری کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی تیاری کرو جو اللہ کا مہمان ہے اور سال کے بعد تمہارے درمیان جلوہ گر ہوتا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کی بڑی عظیم رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ اب اس مہینے میں اللہ کریم نے ایک رات حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ ایک رات شعبان کے اندر ایسی ہے جس کے متعلق ہر علاقے کے لوگ، خاص طور پر ہمارا جو علاقہ ہے پاکستان اور پنجاب، یہاں کے لوگ اس رات کو شب رات کہتے ہیں، شب رات، حالانکہ شب کا معنی بھی رات ہے اور رات کا معنی بھی رات۔
تو یہ لفظ اس کا تلفظ ہی غلط ہے، شب رات۔ شب کا معنی بھی ہم کہتے ہیں شب رات، شب کا معنی بھی رات اور رات کا معنی بھی رات۔ اصل لفظ کیا ہے؟ شب براعت، شب براعت، یہ دو لفظ ہے، شب اور براعت۔ ہم نے اسے ملا کے غلط تلفظ دے دیا، شب رات کہہ دیا، اصل میں ہے شب براعت۔ براعت کا معنی ہے بری ہونا، براعت کا معنی ہے بری ہونا۔ اب اس کے دو لفظوں کو ملائیں گے، شب براعت، اب معنی کیا بنے گا؟ نجات پانے کی رات، رہا ہونے کی رات، چھٹکارا پانے کی رات۔ یہ ہے شب رات اور شب برات کا اصل مقصد، مفہوم، معنی اور مطلب۔ اس کا ایک نام فرشتوں میں بڑا مشہور ہے، جیسے ہماری ہے نا بازاروں میں بہت رش ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں چاند رات، حالانکہ وہ چاند رات نہیں، وہ تو عید کی رات ہے، ہوتی وہ صبح عید ہوتی ہے، رات کو، رات کے وقت بھی بازاروں میں رش لگا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چاند رات ہے، یہ چاند رات نہیں، وہ ہے شب عید، عید کی رات۔ اسی طرح ملائکہ کے اندر یہ جو رات ہے نا شب براعت، جسے آپ شبرات کہتے ہیں، فرشتوں میں اس کا نام بڑا ہی مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی عید رات ہے، یہ فرشتوں کی عید رات ہے۔ اور یہ رات ہے کون سی؟ شعبان المعظم کی 15ویں شب، یہ شب برات ہے۔ تعجب ہوتا ہے، جیسا کہ قرب قیامت ہے، اور یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ 1400 سال سے امت میں جن مسائل میں کبھی اختلاف رہا ہی نہیں، جن مسائل میں امت میں کبھی اختلاف رہا ہی نہیں، ہر آدمی انٹرنیٹ پہ اپنا موبائل سامنے رکھ کر وہ خرافات زبان سے نکالتے رہتے ہیں، جس سے عوام میں، عوام الناس میں، لوگوں میں غلط فہمیاں جنم لیتی۔ بڑے زور و شور سے لوگ کلپ چڑھاتے ہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، شب برات کی کوئی اہمیت نہیں، اس رات کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کے خطاب جمعہ میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، جسے آپ شب برات کہتے ہیں، شبرات کہتے ہیں، حدیث میں اس کا نام کیا ہے؟ حدیث میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، یعنی نصف شعبان کی رات۔ پورا مہینہ شب برات، آدھا مہینہ اس طرف کر لیں، آدھا مہینہ اس طرف کر لیں، تو جو درمیان والی رات ہے وہ کون سی رات ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ راتیں گنتے جائیں، شعبان کی پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی، یہ جو 15ویں رات آئے گی، 15ویں شب آئے گی، حدیث شریف میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ اس پر ایک بڑی زوردار بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کو وہ بروشر مل جائے گا، جس میں میں نے چھاپ بھی دیا ہے، آرٹ پیپر پہ 4 کلر میں، 4 کلر میں میں نے وہ حدیث پاک بھی، اس کے تمام ریفرنس کہ کس کس حدیث کی کتاب کے کس کس جلد میں کس کس صفحے پر یہ حدیث ہے، وہ حدیث کا متن بھی آپ کو نماز جمعہ کے بعد وہ پرچہ چھپا ہوا مل جائے گا۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں ہمیشہ محفوظ کرنے والی ہیں۔ کئی لوگ اگر لیتے ہیں پرچہ تو مسجد کی الماری میں ہی رکھ کے چلے جاتے ہیں، جاتی دفعہ غلے پہ رکھ کے چلے جائیں گے، کہ انہیں اس چیز کی قیمت کی قدر ہی نہیں کہ یہ کتنی چیز قیمتی مجھے ملی ہے، مفت میں ملی ہے، اور میں اسے مسجد میں ہی پھینک کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ پیپر ہے جو جمعے کے بعد آپ کو تقسیم کیا جائے گا، یہ پوری زندگی آپ کے کام آئے گا، اور صرف آپ کو کام نہیں آئے گا۔ جس طرح مکان کی رجسٹریاں سنبھال کے رکھتے ہیں، دکان کی رجسٹریاں سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ جو علمی موتی ہوتے ہیں یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔
یہ نسل در نسل آپ پڑھیں گے، آپ کے بعد آپ کی اولاد پڑھے گی، ان کے بعد ان کی اولاد، اگر آپ نے اسے سیو کر لیا، محفوظ کر لیا۔ غور سے سنیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب رات کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں، اس رات کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے، اس رات کی کہیں ذکر اذکار ہی نہیں ہے، تو مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے کلپ جب لوگ سناتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 8 صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، 8 جلیل القدر صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں، لیلۃ النصف من شعبان۔ حضور نے فرمایا جب آدھا شعبان ادھر آدھا ادھر، جو درمیان والی رات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو قلب قبیلہ۔ اس رات کو اتنی عظمت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، گناہگاروں کو جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے، گناہگاروں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے۔ یہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ حدیث پاک 8 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور کس کس حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے وہ ریفرنس آپ کو جمعے کے بعد پیپر ملے گا، اس کی تفصیل آپ وہاں دیکھ لیں، حدیث کا نمبر بھی، حدیث کی کتاب کا نام، اس کی جلد، اس کا صفحہ، سب چیزیں آپ کو مل جائیں۔ اور اس کے بالکل نیچے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑا نام ہے ناصر الدین البانی۔ یہ عربی النسل ناصر الدین البانی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی عبادت کا ذکر اذکار نہیں، انہوں نے بات کرنے میں جلدی کی ہے، انہوں نے بات کرنے میں اور تحقیق کا حق ادا نہیں کیا۔ تحقیق کا حق ادا، اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے، یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ یہ ناصر الدین البانی، شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ یہ اس رات کی فضیلت پر دلیل ہے بہت بڑی جو حضور کی حدیث شریف ہے۔ اس رات کے حوالے سے دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ اس رات کے فضائل میں آپ کو بہت سی البدایہ والنہایہ میں پورا ایک چیپٹر اور باب ہے جس میں بہت زیادہ حدیثیں جو ہیں اس رات کی فضیلت میں مروی ہیں۔ جمعے میں چونکہ وقت جو کم ہوتا ہے، اس میں افہام و تفہیم کے لیے چند حوالہ جات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی دلیل ہے جو میں نے ابھی عرض کر دی اور جمعے کے بعد آپ پیپر پہ دیکھ لیں گے۔ دوسری دلیل بڑے غور سے سننے والی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حدیث شریف کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو حضور نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس حدیث شریف میں بڑا واضح مفہوم آ گیا، رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ رات کا قیام اور دن کا صیام، یعنی شعبان المعظم کی 15 تاریخ کا روزہ اور 15ویں رات کو نوافل کی ادائیگی، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، مناجات، دعا، استغفار، توبہ، یہ رات وہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیں کہ اس رات ایک اور عمل ہے جو کرنا چاہیے اور جو 1400 سال سے امت میں چلا آ رہا ہے، اور اس دور میں انٹرنیٹ کی بدولت وہ خرابیاں بڑھ گئیں، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی، نئی نسل کا اخلاق تباہ و برباد کر دیا گیا۔
اسی طرح عقائد و نظریات پر بھی حملہ آور ہیں لوگ. یہ صدیوں سے امت میں چلا آ رہا ہے، اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے یہ معمول خود نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا. وہ معمول کیا ہے؟ اس رات میں نے عرض کیا کہ رات کو نفل پڑھنا، عبادت کرنا، اور دن کو روزہ رکھنا. ایک عمل بہت خاص ہے جو شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ، وہ ہے قبرستان میں جانا. ٹائم دیکھنا. اس رات کا یہ عمل کہ قبرستان میں جانا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں جو قریبی قبرستان ہے، یا کم از کم ایسا قبرستان جہاں پہنچنا ممکن ہو، ہمارے آباء و اجداد جہاں دفن ہے، باپ دادا ماں دفن ہے، وہاں جا کر خاص طور پر اپنے والدین کی قبر پر، ورنہ پورے قبرستان میں جتنے اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا. لیکن والدین کی قبر پر جانے کی الگ سے فضیلت ہے، جو اس مسجد کی آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی سامنے، یا دیوار پہ بھی میں نے وہ حدیث لکھوا دی تھی. حدیث شریف میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر مبارک سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے. تو میں نبی کریم علیہ السلام کی تلاش میں نکلی کہ کافی دیر ہوئی حضور تشریف نہیں لائے، کہ آپ مسجد میں ہیں یا کہیں اور تشریف لے گئے ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع شریف میں حضور تشریف لے گئے. بقیع غرقد اسے کہتے ہیں. حضور وہاں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک فضا میں ایسے بلند کیے ہوئے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تھے، اور حضور آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے اور حضور دعا بھی فرما رہے تھے. لہذا اس رات قبرستان جانا اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو عرفاء ہیں جنہوں نے حدیث شریف کو سمجھا، ایک ہے صرف آنکھوں سے کتابیں پڑھنا، ایک ہے اہل اللہ کو اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. اہل اللہ کو اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. جو عارف لوگ ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ رمضان شریف آ رہا ہے 15 دن بعد، 14 دن بعد مہینہ آ رہا ہے، تو ایک رات پہلے رب نے کیوں رکھی کہ رات کو نفل پڑھو دن کو روزہ رکھو؟ وہ فرماتے ہیں اصل میں وہ مہمان جو آ رہا ہے اس کا استقبال کرانے کے لیے حضور کی امت کو شب برات عطا کی گئی، کہ رمضان شریف کی راتوں میں نفل پڑھ کے، شعبان کی 15ویں رات نفل پڑھ کے رمضان شریف کی تراویح کی تیاری کرو، اور 15 شعبان کا روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کی تیاری کرو. اور ایک بات بڑی پیاری کہی کہ سال کے بعد یہ مہمان آتا ہے رمضان شریف، فرماتے ہیں وہ مہمان کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا، جس کا استقبال عرش والا رب 15 دن پہلے کرا رہا، 15 دن پہلے کرا رہا. لہذا یہ اتوار جو آ رہا ہے، اس سنڈے کو، اتوار اور پیر شریف کی جو درمیانی رات آ رہی ہے، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. اس رات شب بیداری کا مطلب ہے کہ رات کو جاگ کر، اس رات کو اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، توبہ و استغفار میں، نوافل میں، تلاوت قرآن میں، ذکر اذکار میں اس رات کو گزارا جائے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کرم کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور صبح صادق تک آسمان سے ندائیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو ہم آج معاف کر دیں، بخشش عطا کر دیں. حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو آج ہم رزق عطا کر دیں.
ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا کہ آج اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی سورہ الدخان کی آیت ابتدا میں آپ پڑھیں گے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے مجھے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات وہ ہے جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الدخان میں، اور دخان کا معنی ہے دھواں، دخان کا معنی ہے دھواں، سورہ الدخان۔ اس کی پہلی ابتدائی آیات پڑھیں گے، تمام مفسرین نے لکھا کہ اس رات سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اگلے سال فوت ہونے والوں کے نام والا رجسٹر جو ہے وہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتا، پورے سال کا رجسٹر دفتر، اس میں نام لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں دن کو فلاں ٹائم فلاں تاریخ کو اس کی روح قبض کرنی ہے، وہ پورے سال کا نظام اس کو دے دیا جاتا ہے، تنفیذ کے لیے ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی اور موت، رزق، امن اور سکون کے تمام معاملات کا اس رات فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اگلے سال کے معاملات کا فیصلہ ہو رہا ہو اور میرا دفتر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ شعبان کا 15ویں کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں۔ تو یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ اپنا ایمان اور اپنا عمل ضائع کرنا۔ پوری امت کے اندر حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ وہ ہیں جو اس رات کی برکتیں حاصل کریں، اس کے لیے کوشش و محنت کریں۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت، سورہ الدخان کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت اس رات کا خاص عمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نفل بزرگوں نے لکھے ہیں۔ اتنی عبادت کرو جتنی تسکین اور ذوق سے کر سکو اور پھر مستقل کر سکو، یہ نہیں کہ ایک رات جذبات میں آ کے 100 نفل پڑھ دیں، اس کے بعد فرض نمازوں کی بھی چھٹی ہو جائے۔